بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اقوام متحدہ کے حوالے سے ہم امپورٹنٹ بات چیت کریں گے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اقوام متحدہ کو اس کے قیام کے 80 سال پورے ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی جو آپ کو اندازہ ہے کہ ظاہر ہے ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی، یہ وہ وقت تھا کہ جب ورلڈ وار 2 کا دور تھا اور چائنا پہ جاپان کا اگریشن تھا۔ چائنا کے اوپر 1931 میں جاپان نے اگریشن شروع کیا اور وہ جنگ 14 سال چلی، اور 14 سال کی اس طویل جنگ میں چائنا نے سیلف ریزیلینس کا مظاہرہ کیا۔ چائنا اکیلا کھڑا رہا اور چائنا نے جو بیٹل فیلڈ تھی اس میں جاپان کے خلاف جاپان کی طرف سے تمام تر حربے استعمال کیے گئے، جدید ہتھیار استعمال کیے گئے، چائنا کے کچھ علاقوں پہ قبضے کی کوشش کی گئی، قبضہ کیا گیا، لوگ چائنا کے مارے گئے، اور اس جنگ کے اندر تقریباً 35 ملین چائنیز لوگ اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ ایک بہت بڑی ظاہر یہ ایک ورلڈ جینوسائیڈ تھا۔ کئی اس دوران میں بڑے بڑے واقعات ہوئے جن میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تو لیکن بہرحال یہ جنگ چائنا نے لڑی، اور پھر بعد میں اس جنگ کے اندر دنیا کے دوسرے ملک بھی آئے، اور فائنلی آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار 2 جس کی بہت ہی بھیانک پینفل یادیں اس دنیا میں ہیں، ورلڈ وار 2 کو رکنے کے جب چائنا یہ جنگ جیت رہا تھا اور جاپان نے جب یہ سرنڈر کیا، تو اس کے بعد پھر فائنلی ایک فیصلہ کیا گیا جس میں چائنا فاؤنڈنگ ممبر تھا، اور یونائٹڈ نیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا یہ مقصد تھا کہ دوبارہ اس دنیا میں ورلڈ وار 2 جیسے واقعات نہ ہوں، انویژنز نہ ہو، ہیومن جینوسائیڈ نہ ہو، انسانیت کے بہتر فیوچر کے لیے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تو اس اقوام متحدہ نے، یونائٹڈ نیشنز نے، جس کا فاؤنڈنگ ممبر چائنا تھا، اس پورے عرصے میں کہاں کیا کردار ادا کیا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو ہماری جو آج کی جو گفتگو ہے، آپ تمام لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کہ یہ جو 18th اینیورسری چائنا کی تھی، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ 18th اینیورسری آف دی یونائٹڈ نیشنز، it was basically a ceremony was organized in China, Beijing, in United Nations compound, and it was co-hosted by CGTN, Chinese state-owned media channel. اس میں جو امپورٹنٹ گیسٹ تھے، شین ہائی زونگ، پریزیڈنٹ آف چائنا میڈیا گروپ، اینڈ ملیشیا فلیمنگ، UN انڈر سیکرٹری جنرل فار گلوبل کمیونیکیشن۔ ان کا شی ڈیلیورڈ ویڈیو میسج۔ UN ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر ان چائنا سدھارتھ چٹرجی attended and he gave remarks. Similarly, diplomats, UN agency representative and media professionals attended this ceremony. So اس میں جو گفتگو ہوئی، شین ہائی وینگ said youth are like the rising sun and their voices are especially valuable in today's world. He reaffirmed CMG's commitment to amplifying the UN voices, covering global governance processes and building bridge between China and the world, and break down prejudice through image and bridge China and world, and deepen the resonance of the vision of community with the shared future for mankind. اسی طریقے سے جو ملیسا فلیمنگ تھی، انہوں نے چائنا کی جو اسٹریٹ پاسپورٹ تھی ملٹی لیٹرلزم کی، یعنی چائنا بیسیکلی ملٹی لیٹرلزم کیا ہے، یہ گلوبل گورننس کیا ہے، چائنا یہ چاہتا ہے، اور چائنا کا جو ماڈل ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر بھی گورننس امپروو ہو، ان کے لوگوں کی لائف بہتر ہو، ریسورسز کو لوگوں کے اوپر لگایا جائے، اور پبلک سینٹرک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ تو اس کے اوپر جو ملیسا فلیمنگ ہیں، جو کہ UN کے انڈر سیکرٹری ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بات کی۔ اسی طریقے سے جو سدھارتھ چٹرجی تھے، انہوں نے بھی شیئرڈ فیوچر کے حوالے سے بات کی کہ دنیا کیسے مل کے آگے بڑھ سکتی ہے، اور ہم میں سے ایک کا فیوچر بیسیکلی سب کا فیوچر ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی۔ اور پھر اسی طرح
اس کے اندر دیگر کچھ اور بھی لوگ تھے، اس کے پارٹیسپنٹ تھے جنہوں نے اپنی پوری طرح سے بات کی. بیسیکلی جو میرا اپنا اس پوری تقریب کو لے کے جو کنکلوژن ہے یا جو ریمارکس ہیں وہ یہ ہیں کہ چائنا کی جو کو ایگزسٹنس کی پالیسی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا اس وقت مختلف بلاکس کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ ایسے دنیا کے اندر بلاکس ہیں جو کہ اگریشن پہ بلیو کرتے ہیں، جو دوسرے ملکوں کو اپنی مرضی ان کے اوپر امپوز کرتے ہیں. چائنا کا جو کام کا طریقہ وہ مختلف ہے. چائنا اپنے ممبر سٹیٹ کو ڈیولپ کرتا ہے. چائنا کے ساتھ جو دوست ممالک ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، انہیں سپورٹ کرتا ہے. ان کے اندر ایجوکیشن سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر میں، پورٹس میں، ان کے روڈ انفراسٹرکچر میں، ان کے ٹورزم میں، ان کے ایگریکلچر میں چائنا انویسٹ کرتا ہے تاکہ وہ ممالک بھی گرو کریں اور چائنا بھی گرو کرے. تو پاکستان کیونکہ چائنا کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک پارٹنر ہے اس جرنی میں، تو آلریڈی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے نام سے ایک بڑا پروجیکٹ پاکستان میں آلریڈی ہے، اور کئی فیلڈز ہیں جس میں ہمارا کوآپریشن چائنا کے ساتھ چل رہا ہے. تو 80th اینیورسری جو یونائٹڈ نیشن کی ہے، اور یہ چائنا میں جو تقریب ہے کل، جس میں بھی تھا اور بھی یہاں بہت سارے ایمبیسڈرز تھے، بہت سارے لوگ اس تقریب کا حصہ تھے. تو وہاں چائنیز جو گلوبل گورننس کا ویژن ہے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. گلوبل گورننس کے اوپر دوبارہ سے بیسیکلی میں اگر شارٹلی ایکسپلین کروں کہ وٹ ایکچولی دا گلوبل گورننس از، تو گلوبل گورننس بیسیکلی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماڈل ہے دنیا کی ڈیولپمنٹ کا. اب چین کا اپنا جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ کیا ہے؟ چائنا کی جو پالیسی ہے وہ پیپل سینٹرک ہے، یعنی یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لوگوں کو فائدہ دے. یعنی ان کا روڈ نیٹ ورک دیکھیں تو پبلک کے فائدے کا ہے. ان کی پبلک ٹرانسپورٹ دیکھیں، آئدر اٹ از سب وے، آئدر اٹ از بلیٹ ٹرین، آئدر اٹ از لوکل بس ٹرمینل، ایوری تھنگ از ٹاپ ناچ، لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے دوز چائنیز کمپنیز وچ آر ورکنگ ان سائڈ چائنا اور اوورسیز، دے آر گیونگ بینیفٹ ٹو دا پیپل. تو یعنی ان کی ہر ایک پالیسی میں، چائناز کا جو ویژن ہے اس کے ہر ایک پالیسی کے اندر there is one common thing: they basically uplifting the life of local people of China. تو 80 کے دوران جو چائنیز پریزیڈنٹ نے گلوبل گورننس انیشیٹو کے جو 5 بلٹ پوائنٹس دیے تھے، ان میں بیسیکلی جو سب سے زیادہ جس چیز کو امپورٹنس دی گئی ہے، جس کے اوپر سب سے زیادہ بات کی گئی ہے کہ ملکوں کی جو گورننس ہے وہ امپروو ہو، گورننس بہتر ہو، ملکوں کے اندر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، انہیں اچھی طرح سپورٹ کیا جائے، ان کی لائف کوالٹی کو امپروو کیا جائے. یہ بیسیکلی گلوبل گورننس انیشیٹو. اور یونائٹڈ نیشن کے جو 80ویں آپ کہہ لیں کہ سالگرہ تھی، اینیورسری تھی، یہاں بھی جتنے اسپیکرز تھے وہ چائنا کے روڈ میپ کو بہترین روڈ میپ قرار دے رہے تھے. اور یونائٹڈ نیشن کیونکہ ایک ایسا بڑا پلیٹ فارم ہے جو جنگیں رکوانے میں کردار ادا کرے گا، جو انسانی حقوق کی پامالیوں کو رکوانے میں کردار ادا کرے گا، جو بیٹر لائف لوگوں کے لیے لے کے آنے میں اپنا رول دے گا، جو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھے گا. تو یونائٹڈ نیشن کی 80th سالگرہ کے اوپر اس چیز کے اوپر ہی بات کی گئی کہ جو انیشیٹو 45 میں جنگوں کو رکوانے میں لیا گیا تھا، جس کے اوپر ورکنگ کی گئی تھی، جو لیٹر آن جا کے یونائٹڈ نیشنز کی صورت میں ایک پلیٹ فارم بنا، اسی کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے. ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر جو ان ریزالوڈ کنفلکٹس ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں جہاں کہیں چیلنجز ہیں ان سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو آف کورس آج کی جو ٹربولنٹ ورلڈ ہے اس میں یونائٹڈ نیشن جیسا ادارہ بھی تبھی پرفارم کر پائے گا جب بڑی جو پاورز ہیں لائک چائنا، یو ایس اے، رشیا اینڈ آل ادر انفلوئنشل کنٹریز، دے ول ایڈ آن دیئر اسٹرینتھ. تو چائنا از آلریڈی آف کورس ایڈنگ سپورٹ فار دا یونائٹڈ نیشن ٹو پرفارم اٹس کور ویلیوز. تو اسی طرح دوسرے لوگوں سے بھی، دوسرے ممالک سے بھی بیسیکلی اسی کی ضرورت ہے تاکہ آگے بڑھا جا سکے. اور اسی طرح جو دیگر ڈونر ایجنسیز ہیں ان کا رول ہے. تو یہ بیسیکلی ایک بڑی بہترین ایکٹیویٹی چائنا کے یہاں تھی
پھر اس کے بعد ایک ٹی وی ٹاک بھی ہوئی، CGTN نے اس کا ہوسٹ کیا، اس میں بھی اس کا پارٹ تھا، وہ اگلے ایک آدھ دن میں جب بھی ٹی وی پہ آئے گی میں اس کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ بیسیکلی ایک میرا ایک خیال تھا جو میں نے کہا آپ کے ساتھ ضروری سمجھوں۔ آگے چل کے ظاہر ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف وہاں پہنچ چکے ہیں، وہ خطاب کریں گے، اسی طریقے سے دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگ خطاب کریں گے، بہت ساری انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ایکسپیکٹڈ ہیں وہاں پہ، چائنا کے پریمیئر بھی وہاں موجود ہیں۔ تو یہ بہرحال چیزیں آگے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ جو تقریب 23 سپٹمبر کو یونائٹڈ نیشن کی یہاں بیجنگ میں ہوئی وہ بھی ایک سگنیفیکنٹ اہمیت کی حامل تھی، جس میں بہت سارے سیکٹر کے لوگ اکٹھے تھے اور بہت سارے لوگوں نے مل کے اس عزم کا اظہار کیا کہ فار دا بیٹرمنٹ آف دا ورلڈ، فار دا پیس آف دا ورلڈ، فار دا ڈیولپمنٹ آف دا ورلڈ، وی آل آر ٹوگیدر ٹو کنٹریبیوٹ اینڈ ٹو پلے رول وٹ ایور وی کین ان آور کیپیسٹی۔ تو اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم آف کورس ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، یونائٹڈ نیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں فار دا بیٹر شیئرڈ فیوچر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور امن کے لیے آپ کی اور ہم سب کی اپنی اپنی کوششیں ہونی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان چائنا فرینڈشپ پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔